ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ بچپن کی حالت میں ان کی والدہ نے ان کو سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ کس کی؟ سونے کی انگوٹھی۔ اب اس کو سونے کی انگوٹھی تو انہوں نے ڈال لی، مگر وہ تو بچپن کی حالت تھی۔ انہیں ایک ٹھگ مل گیا۔ کون مل گیا؟ ایک ٹھگ، دھوکے باز مل گیا۔ انہوں نے دیکھا اس کے پاس ایک گڑ کی پیسی تھی جسے روڑی کہتے ہیں۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ٹھگ ہے؟ اس ٹھگ نے بڑی عجیب بات کی کہ بیٹا آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اس کو چیک کرو، کیا کہ اس کا کیسا ذائقہ ہے۔ اب انہوں نے، وہ تو بچپن کی حالت تھی، اس نے زبان پر لگایا اور وہ تو پھیکا پھیکا تھا۔ فرمایا کہ کیسا ہے؟ شیخ سعدی نے بتایا کہ بھئی یہ تو پھیکا پھیکا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ گڑ کی پیسی چیک کروائی کہ یہ لو اس کو چیک کرو۔ انہوں نے چیک کیا کہ یہ تو بڑا مزیدار ہے، یہ تو میٹھا ہے، تو بڑا مزے کا ہے۔ اچھا چلو بے ذائقہ چیز دے دو اور ذائقے دار چیز لے لو، بے ذائقہ چیز دے دو اور ذائقے دار چیز لے لو، یعنی وہ پھیکی چیز دے دیں اور میٹھی چیز لے لیں۔ ان کی بچپن کی حالت تھی، انہیں کیا پتہ تھا، لیکن انہوں نے دے دیا۔ اب گھر گئے، والدہ نے دیکھا کہ بھئی تم نے تو سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، وہ کہاں ہے؟ ان کو تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ تو میں نے ایک آدمی ملا، اس نے کہا اس کو چیک کرو، میں نے اس کو چیک کیا، وہ بے ذائقہ تھی، پھیکی پھیکی، وہ میں نے دے دی اور مجھے چیز اچھی لگی، میٹھی میٹھی، اور میں نے وہ لے لی۔ اچھا، اب شیخ سعدی کو رحمۃ اللہ علیہ کو سونے کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، سونے کا پتہ نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھا ان کو سونے کی کوئی بھی چیز پکڑا دیں، سونے کی ہو یا ویسے بھی، تو ان کو فاٹی پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو فلاں چیز ہے۔ ہاں، بڑی چھوٹی عمر کا بچہ ہو اسے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ بچے کچی عمر کے ہوتے ہیں۔ ان کو سونے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سب کو قرآن کا تو پتہ ہے، نماز کا تو پتہ ہے، دین کے ہر اسلام کا ہر رکن کا پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ یا تو ہمیں ان سے پتہ نہیں ہے، یا تو پتہ ہے تو پھر وہ میسا پن جسے کہتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں ہم لوگ۔ ایک ہمارے ساتھ دوست پڑھتا تھا، مسکین پور کے علاقے کا تھا، مسکین پور کے علاقہ۔ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، سارا دن بکریوں کے اندر رہنا اور بکریاں چرانا، جیسے چھیڑو کہتے ہیں۔ اب دوسرا اس کو ایک دن دوست مل گیا، اس دوست نے پوچھا کہ یار آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں تو فلاں جگہ پڑھتا ہوں، بڑے مزے کے کھانے ہوتے ہیں اور سارا دن ہم لوگ پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، اور گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی ہمیں مل جاتا ہے، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو چراہا تھا
اس کا سارا دن ماں باپ کے نے یہ ذمہ کام لگایا کہ آپ لوگوں نے بکری چرانی ہے، بس شام کو تھکا مارا آتا اور پھر سو جاتا، پھر صبح اٹھتا، پھر بکری کے ساتھ چل پڑتا۔ ایک دن اس کا دوست اسے مل گیا جمعے والے دن، پوچھا یار آپ تو بڑے صاف رہتے ہو اور آپ کو دیکھ کر تو بڑا لطف آتا ہے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی آپ کی طرح بن جاؤں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس نے بتایا کہ بھائی آپ جو ہے نا، میں تو ایک مدرسہ میں پڑھتا ہوں، جو اگر آپ نے بھی پڑھنا ہے تو آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ میری طرح بن جانا۔ چنانچہ وہ بکریاں اس نے گھر چھوڑی، ماں باپ کو بغیر بتائے چلا گیا، پڑھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ وہ حافظ بن گیا، اب وہ دوسرا بچہ بھی حافظ بن گیا۔ اب اس نے حافظ تو بن گیا، لیکن اللہ پاک کی ذات نے اس کو پڑھنے کا انداز ایسا دیا تھا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا نا، چلتا ہوا آدمی رک کر کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کو سنتا، یعنی اللہ نے اس کی زبان کے اندر ایسی ترنم ڈالا، خوبصورت آواز، کہ ہر آدمی اس کی تلاوت کو سنتا کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ وہ پڑھ رہے تھے، پوری کلاس لگی ہوئی، اور وہ اپنے مزے سے سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورۃ یوسف اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب پوری طرح کلاس لگی ہوئی ہے، اب وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہے، استاد نے سب کو چپ کرا دیا، اور وہ ایک بچہ پڑھ رہا بڑے مزے سے۔ ایک شیخ صاحب مطالعہ کر رہے ہیں، ان کی طرف بھی آواز جاتی، تھوڑی دیر کے بعد پھر انہیں خیال آتا یار یہ کون ہے ایسا بچہ جو پڑھ رہا ہے سورۃ یوسف کی تلاوت، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں کر رہا ہے۔ وہ بزرگ اپنی مطالعہ کو چھوڑ کر آ کر دیکھا تو وہی بکریاں چرانے والا بچہ سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے اور دیکھا کہ بیٹا آپ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہو، آپ نے حفظ کر لیا تو آپ آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھو، عالم بن جاؤ۔ چنانچہ وہ ملتان چلے گئے، داخل ہو گئے، عالم بن گیا۔ عالم بننے کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ یار اب میں گھر واپس جاؤں گا نا، پھر میرا باپ وہی بکریاں ہوگی اور میں ہوں گا، اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس نے سوچا کہ انہی دنوں کے اندر ایک قرات کا مقابلہ تھا، حسن قرات کا مقابلہ تھا، آل پاکستان سے قراء حضرات تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس مقابلے کے اندر یہ رکھا ہوا تھا کہ اگر جو بچہ فرسٹ آئے گا نا اس کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا، یعنی جو اچھا پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ عمرے کا ٹکٹ۔ اچھا، عمرے کا ٹکٹ ملے گا۔ اب وہ شیخ سعودی عرب سے وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ جو قاضی جس نے فیصلہ کرنا تھا۔ اب پورا دن انہوں نے تلاوتیں سنی، تمام قراء سنے، اور جب فیصلے کی باری آئی تو اس شیخ نے بتایا کہ بھائی اس بچے کا نام لیا جو بکریاں چراتا تھا، اس کی فرسٹ پوزیشن ہے، اس کو 2 انعام ملیں گے، اس کو 2 انعام ملیں گے۔ اب وہ کمیٹی کے آدمی بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے انعام تو 1 رکھا ہوا ہے اور شیخ صاحب نے 2 انعام کہہ دیے، اب پتہ نہیں دوسرا انعام کون سے دیں، شاید اپنی طرف سے دیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک انعام تو اس کو مل گیا کہ یہ عمرے کا ٹکٹ اس کو آپ کی طرف سے ہے، اور دوسرا انعام اس کو میں اپنی طرف سے دیتا ہوں کہ میں اپنی بچی کا نکاح اس قاری صاحب کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب قرآن کی برکت دیکھو، قرآن کی بلندی دیکھو، قرآن سے محبت دیکھو، اور آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم اگر اپنے بچے کو پڑھنے کے اوپر لگا دیں نا، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مولوی کھائے گا کہاں سے؟ آپ بتائیں
آپ گھر میں 2 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، مدارس کے بچے 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں۔ اب ان کو کون کھلا رہے ہیں؟ اللہ کھلا رہے ہیں۔ جس کا کام کر رہے ہیں وہی کھلائے گا۔ ہم نے، میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر تھوڑی سی غور و فکر کریں، اپنے بچے کو ضائع مت ہونے دیں۔ ہم نے قرآن سے محبت چھوڑ دی ہے، قرآن سے وابستگی چھوڑ دی ہے، قرآن کے ساتھ دل لگی چھوڑ دی ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب دیکھو کہاں وہ بکریاں چراتا، بکریوں کو اس نے چھوڑا، قرآن کے ماحول میں گیا، قرآن والا بن گیا، قرآن نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کا ٹائم مت ضائع کریں، خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں، محنت کریں۔ دیکھیں ایک بچہ جب سکول جاتا ہے، اب سکول پڑھنے سے پہلے آپ لوگ نماز کے لیے آئے، نماز کے بعد وہ صبح تھوڑی سی تلاوت کریں، سبق لے لیں اور پھر چلا جائیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی حافظ بن جائے گا۔ اب پڑھنے کے انداز ہر استاد کا اپنا ہوتا ہے، کوئی غنہ مات کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور کچھ استاد محترم زیادہ سبق دے کر بس بچے کو ہاتھ لگانا، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بھائی بہتر طریقہ قرآن پاک کو یہ ہے پڑھنے کا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کو غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب غلط پڑھنے کی وجہ سے اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے اور دوسرا اس کے اوپر لعنت ہو۔ میرے محترم بھائیوں، تلفظ کا خیال رکھنا، لفظ کا خیال رکھنا، حرف کا خیال رکھنا، غنہ مد کا خیال رکھنا۔ اب ایک چیز ہے، اب میں نے ایک آیات پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک لہجہ پڑھنے کا۔ اب یہ دوسرا لہجہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ خود بتائیں کہ ان میں سے کون سا لہجہ اور کون سا طریقہ آپ کو اچھا لگا؟ جو آرام سے پڑھنا، غنہ مد کے ساتھ پڑھنا، اخفاء اظہار کا خیال رکھنا، ہر لفظ کو دیکھنا کہ اس کیسا لفظ، جس لفظ کو پر کرنا ہو اسے پر کیا جائے، جہاں غنہ کرنا ہو وہاں غنہ کیا جائے، جہاں مد کرنی ہے وہاں مد کہی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں۔ اللہ جل جلالہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔